کے اوپر پولنگ ایجنٹ جماعت کے ہوتے ہیں، وہاں پہ تو کینڈیڈیٹ کے وہاں پہ تو کوئی اس طرح کی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. جس جگہ کے اوپر ٹھپا سسٹم ہوتا ہے یا جہاں پہ دھند کا عنصر آ جاتا ہے، وہاں پہ اگر ریٹرننگ آفیسر اس مشین کے اوپر بیٹھ کے ایک بندہ ساتھ رکھ کے سب کے ووٹ پول کرتے تو کیا یہ مشین اس کو روکے گی کہیں پہ؟ نہیں جی، دیکھیں یہ مشین جو ہے تو یہ بنیادی طور پہ وہی سسٹم ہے جس میں کہ آپ پہلے ٹھپا لگاتے تھے، جس میں کہ بیٹھ کے آپ 100 سے لگا سکتے ہیں. اس کو جو متبادل ہے وہ یہی ہے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے تھا کہ کوئی بھی اپنے جیب میں ڈال کے وہ لے آئے اور اس پہ ٹھپے لگائے، یہ اس کا متبادل ہے کہ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ اس کے ایک ووٹ اور دوسرے ووٹ کے درمیان ایک وقفہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جو ہے تو اس کو دباتا رہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ ابھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں گے، آپ ایک ہی کینڈیڈیٹ کو آپ کو بلائیں گے، آپ ووٹ کریں، اسی کینڈیڈیٹ کو پھر دوبارہ ووٹ کریں، وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور جو جی سر اس کا ایک ناگرا کے ساتھ نہیں، اس کا ناگرا سے کوئی تعلق نہیں. دوسرا یو ایس بی ہے، یو ایس بی سے بائک ہوئی جی چینج بھی ہو سکتی ہے. یو ایس بی پہ پہلے ڈیٹا بھر کے دوسری بار یو ایس بی سائڈ پہ رکھ لی ایسا نہیں جی، اس میں یو ایس بی کا سسٹم نہیں ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو سسٹم ہے اس کو کسی بھی طریقے سے آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک کمپیوٹرائزڈ وہ چیز ہوگی، اور یہ بھی نہیں پتا ہوگا، ایون جو پولنگ الیکشن کمیشن کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ والی مشین کس حلقے میں جائے گی. وہ اس کو رینڈم ایک پورے سسٹم کے تحت کیا گیا ہے جس میں کہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ مشین جو ہے تو یہ کدھر جائے گی. تو اس لیے اس کا بالکل کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی چیز ڈال دیں. اس میں ٹیسٹ کریں آپ، یہ ہم دکھائیں گے اس کو پورے جو بھی اپنے پارٹیز کے ٹیکنالوجی کے اسپیشلسٹ ہیں بیسٹ سے بیسٹ اپنے وہ لائیں اور اس کو توڑنے کی کوشش کریں، اس کے پورے اس سسٹم کو توڑنے کی کوشش کریں. صاحب اس میں میجر سوال ہے کہ اب تک جتنا بھی الیکشن ہوتا ہے اس میں ایک بنیادی رول ہے شناختی کارڈ کا، نادرا کا. آپ نے اس کو نادرا کے سے کیا یہ تھم امپریشن سے ووٹ ویریفائی نہیں ہوگا؟ نہیں جی، دیکھیں جب تھم امپریشن ہوتا ہے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ووٹرز کے جو نشانات ہیں وہ مٹ جاتے ہیں اور مشکل ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سسٹم وہی مینول ہے کہ جو ووٹر لسٹ ہوگی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دی ہوگی، جس میں تصویر بھی ہوتی ہے، نام بھی ہوتا ہے، نمبر بھی ہوتا ہے، وہ ادھر سے ویریفائی ہو کے اس کو دکھا کے ویریفائی ہو کے وہی ٹک مارک کرے گا. صرف جو ووٹ ڈالنے کا پروسیس ہے وہ یہ مشین طے کرے گی. پریزائڈنگ آفیسر جب وہ کلیئر ہوگا وہ دبائے گا سٹارٹ کا بٹن، ادھر آ کے وہ تب انیبل کرے گا اور ہر ووٹر جب جائے گا اس کا ووٹ. اور اس کی آواز بھی ہے، جو گرین لائٹ آتی ہے اس سے آواز اونچی آواز آتی ہے، ایک سگنل آتا ہے کہ جی مشین تیار ہے، اب آپ اپنے جس پسند کے امیدوار پہ ووٹ ڈالیں. تو کیسے تصدیق ہوگی کہ محمد سلیم کا لکھا ہوا ووٹ محمد سلیم نہیں ڈالا اگر تھم امپریشن ہی نہیں ہے؟ دیکھیں وہ تو آئی ڈی کارڈ، اب دیکھیں نا یہ نادرا کا جو سلسلہ ہے کہ جو ووٹر لسٹ میں نام ہے نا وہ ووٹ ڈال سکتا ہے. اپنے آئی ڈی کارڈ جو بھی پروسیس الیکشن کمیشن متعین کرے گا جس میں کہ وہ اپنا آئی ڈی کارڈ، اب وہ آئی ڈی کارڈ وہ اس میں ویریفائی کرے گا کہ ہاں جی یہ ووٹر ہے. جس طرح کہ ابھی ہو رہا ہے نا، سمجھ لیں کہ مشین نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو ظاہر ہے کہ شناختی پھر بات تو وہی آ گئی نا، مینولی کھڑے ہیں. نو مینولی نہیں کھڑے ہوئے ہیں نا ہم تو ووٹ ڈالنے کے پروسیس کو کہ ٹھپے. آپ کو پتا ہے کہ 3% ووٹ ضائع ہوتے ہیں، یعنی 18 لاکھ ووٹ ضائع ہوتے ہیں جو ہمارے ٹوٹل اوور آل ملک میں، اور بعض جگہوں پہ تو آپ 2 ووٹوں سے ہارتے یا جیتتے ہیں. تو جب کوئی ووٹ ضائع نہیں ہوگا، جو پریس کیا آپ نے یہ ہم نے رکھی اسی لیے ہے کہ آپ آئیں پوری ہر طرح سے 2-3 دفعہ ووٹ ڈالنے کی کوشش کریں، کر لیں آپ. اس میں سر جو محض آپ کہہ رہے ہیں دوہرا ووٹ روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ٹائم لیپس ہے جی، لیکن ایک بندہ اگر مشین پہ آکوپائڈ ہو گیا ہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے تو وہ ہر 1 منٹ کے بعد ایک ووٹ ڈالتا جائے اور سارے ووٹ ڈال دے؟ نہیں ایسے بالکل نہیں ہو سکتا. پھر کیسے ہوگا؟ نہیں یہ دیکھیں اس طرح تو آپ کہہ لیں جی مشین لے کے کوئی بھاگ جائے. نہیں یہ تو ہے نا، ہمارا الزام یہی ہے نا کہ عملہ الیکشن کمیشن کا عملہ یا مل کے دھاندلی کرتا ہے، تو دھاندلی کرنے کے لیے ایک بندہ اگر 10 منٹ اندر کھڑا 10 ووٹ تو ڈال دے گا. نہیں بالکل نہیں ہے، یہ بالکل ایسے نہیں ہوتا ہے. پریزائڈنگ آفیسر دیکھیں وہی والا بات ہے جو ممتحن ہے، جو کہ امتحان لیتا ہے، اگر وہ سب اس کے باوجود بھی اگر وہ کسی کو یہ کرتا ہے تو اس کو تو کوئی روک تھام نہیں ہے. مشین یہ کرتی ہے کہ آپ آئے یہاں پہ ویریفائی ہوئے، آپ نے ووٹ دیا، آپ کو رسید ملی، اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ 10 ووٹ لے گا، وہ جو ہے تو 1 ووٹ نکلے گا فوراً وہ آپ لے گا، اس کے بعد مشین ان ایکٹیو ہو گئی.
وہ دوبارہ کر نہیں سکتا. اور اگر ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے پریزائڈنگ آفیسر, وہ تو یہ نہیں ہے کہ, اور دوسرے جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے پریزائڈنگ آفیسر کاؤنٹر فائل کے اوپر شناختی کارڈ کا نمبر لکھتا ہے. اس میں بھی آیا یہ سسٹم ہوگا؟ دیکھیں یہی سسٹم ہوتا تھا کہ جب کوئی, اب میں اگر ووٹ ڈالنے جاتا ہوں فار ایگزامپل, پریزائڈنگ افسر کو پتا ہے کہ یہ شبلی فراز ہے اور یہ پی ٹی آئی کا ہے, وہ پہلے مور لگاتا تھا اس کے پیچھے. اب وہ کہتا ہے کہ اس کا ووٹ ضائع ہو جائے تو وہ اس کے پیچھے سٹیمپ ہی نہیں لگائے گا. یہ اسی چیزوں کو ساروں کو ہم نے کلیئر کیا ہے کہ ادھر سے کلیئر ہوگا, ادھر جو آئے گا ووٹر اس کا ایک نارمل وہ ہے کہ 2-3 منٹ اس پروسیس میں اس کے لگیں, وہ پریس کرے, ووٹ چھپے اور ادھر آ کے ووٹ ڈال دیں. جی بھی سب پروسیس کمپلیٹ ہو گیا. جی. ایک معاملہ یہ آتا ہے فارم 45 کا آتا تھا, جی. بہت سا یہ آتا تھا کہ ہمارے پولنگ ایجنٹ باہر نکالتی ہے. جب یہ پروسیس کمپلیٹ ہو گیا تو یہ جو ٹرانسفر آف رزلٹ ہے سینٹر ہوگا وہ جی. کیسے ہوگا؟ دیکھیں ویری گڈ کوشچن. ادھر ایک کیو آر کوڈ بنے گا, وہ جو فارم 45 کا ہے اس کا ایک کیو آر کوڈ بنے گا. وہ کیو آر کوڈ کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ آپ پہلے ایک کیمرے سے, آپ کا کیمرہ 8 اس کا ہے, کسی کا بہتر کیمرہ ہے, کسی کا کم کیمرہ ہے, اور وہ آتے تھے. اس میں ایک ہی چیز ہوگی جو کہ ادھر کا ریزلٹ ہے وہ الیکٹرانکلی وہ ٹرانسمٹ کر دے گا اپنے ہیڈ کوارٹر کو. اس کی کوالٹی بھی کلیئر ہوگی, سپیڈ بھی کلیئر ہوگی, اور وہ چونکہ فائل بہت ہی مختصر ہوتی ہے وہ لوڈ سسٹم پہ نہیں ڈالے گی. جو لاسٹ ٹائم آر ٹی ایس کا سسٹم ہوا تھا وہ یہی ہوا تھا کہ سارے ملکوں سے کتنے ایم بی کی فائلیں بھیج رہے تھے ہر ایک, تو وہ سسٹم بیٹھ گیا. اس میں وہ چکر نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ جو کیو آر کوڈ ہے جو کہ بنیادی طور پہ فارم 45 کی تفصیلات بتاتا ہے, ادھر آپ کو وہ 1 منٹ میں پہنچ جائے گا, 1 سیکنڈ میں پہنچ جائے گا. تو اس لیے وہ مسئلہ بیٹھنے والا یہ نہیں ہوگا. اچھا جی تھوڑا سا آپ یہ بتا دیں کہ آپ لوگ یہ وزیر اعظم کو آپ لوگوں نے مشین دکھا دی, اب آپ لوگوں نے یہاں پہ رکھ دی, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بالکل, لیکن جو اس کا مین اسٹیک ہولڈر ہے الیکشن کمیشن, انہوں نے اس پہ اپنے خدشات کا اظہار کیا. اب وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا, نہ ہمیں مشین دکھائی گئی. تو جو مین اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ ان کو کب بھی دکھائیں گے اور کب ڈیمو دیں گے اور کب بتائیں گے کہ بھائی جنہوں نے الیکشن کروانا ہے؟ محرم کے بعد دیکھیں جی, بالکل الیکشن کمیشن, جس طرح میں نے اپنی ساری باتوں میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ واحد آئینی ادارہ ہے جس نے کہ ان مشینوں کو بھی اپروو کرنا ہے یا ریجیکٹ کرنا ہے, اور انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, قانون کے مطابق. تو ابھی ہم یہ اس لیے دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ پارلیمنٹ ہے, آپ اس جگہ کو معمولی جگہ نہ سمجھیں, یہ سب سے اوپر والا ادارہ ہے. ادھر جو ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اس پروسیس کے بینیفیشری یا اس الیکٹورل پروسیس کے وکٹمز ہوتے ہیں, یعنی کہ کسی وجہ سے ان کے الیکشن جو ہے اس میں ٹھوس دیے جاتے ہیں وہ بیلٹ پیپرز یا ٹھپے لگتے رہتے ہیں, تو جو بندہ جو عوام کا حقیقی نمائندہ ہوگا وہی اس پارلیمنٹ میں آئے. تو یہ سسٹم ان سے زیادہ ریلیونٹ کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ اسی مرحلے سے, اسی پروسیس سے طے ہو کے ادھر آتے ہیں. اب تو ہم نے کوئی کسی جلسے میں تو نہیں لے کے گئے, ہم پارلیمنٹ میں لائے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا ادارہ ہے پورے ہمارے ملک میں. تو ان کو دکھانے کا یہ ایکسرسائز ہے. پھر میں کہتا ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کر رہے ہیں. کل بھی ہماری بات ہوئی تھی, انشاءاللہ محرم سے پہلے یا محرم کے فوراً بعد, ظاہر ہے کہ وہ تو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہی نہیں ہے, رزلٹ تیار ہو گیا تو پھر یہ پاس آن کیسے ہوگا؟ موبائل کے ذریعے ہوگا, کیا ہوگا؟ دیکھیں انٹرنیٹ تو کنیکٹ ہی نہیں ہے. بالکل انٹرنیٹ سے کوئی کنیکٹ نہیں ہے. جب یہ کیو آر سسٹم جو کہ آپ کے اپنے موبائل فون سے آپ لیں گے, از دیٹ کریکٹ؟ یہ بتا دیں نا, اب یہ ٹیکنیکل چیز ہے, یہ آپ بتا دیں. اس میں جو کیو آر کوڈ سوال کا بڑا اچھا ہے. وہ ریگولر کیو آر کوڈ نہیں ہے کہ آپ اپنے کیمرے سے اگر اس کو اسکین کریں گے تو آپ کے پاس رزلٹ نہیں آئے گا. وہ اسپیشل ای سی پی کی پریزائڈنگ آفیسر کے لیے اپلیکیشن ہوگی جس سے وہ کیو آر کوڈ کو اسکین کرے گا, اس کے پاس فارم 45 ڈیجیٹل فارم میں آ جائے گا اور وہ ٹیکسچوئل انکرپٹڈ فارم میں ٹرانسمٹ بیک ہو جائے گا. پہلے وہ فائلز آتی تھی جس کا ہر موبائل میں سائز ڈفرینٹ ہوتا تھا. اب ریگولر ایک اسٹینڈرڈائز سائز ہوگا رزلٹ کا جو ٹرانسمٹ بیک ہوگا, جس کی وجہ سے آر ٹی ایس پہ کسی قسم کا لوڈ نہیں آئے. سوال ہے ووٹر کی شناخت, جس میں ہمیشہ جو ادارے ہیں وہ اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ ووٹر کی شناخت ظاہر نہیں ہونی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ کہیں نہ کہیں اس کی ووٹر کی شناخت ظاہر ہو یا نہیں ہو. بہت اچھا سوال آپ کا جی. بنیادی طور پہ بالکل جو ووٹر کی سیکریسی ہے وہ کسی طور پہ بھی اس کو کمپرومائز نہیں ہونے دیا جائے گا, اور اس مشین میں ایسا سسٹم ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ووٹ کس نے کیا ہے.
بالکل یہ پتہ چلے گا کہ کس پارٹی کو ووٹ کیا ہے کس ایکس کینڈیڈیٹ نے، لیکن اس ایکس کینڈیڈیٹ کا کوئی شناخت وغیرہ کا کوئی سسٹم نہیں ہے. اور اگر غلطی سے کوئی اور کسی اور پارٹی کو ووٹ دے دیا تو واپس ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ تو وہی والی بات ہے جس طرح کہ ووٹ کینسل ہو گیا. جی سر آپ اس بات پہ شور ہیں کہ آر ٹی ایس کی طرح یہ بیٹھنے کا خدشہ نہیں ہے؟ ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جس طرح کے سمجھائے انہوں نے اس میں کوئی احتمال ہی نہیں ہے کہ یہ بیٹھے گا. آپ کو بڑا کرسپ کلیئر ملے گا جس طرح کہ جیسے آپ ہی نے ادھر ہی چھاپا ہو، تو وہ بالکل اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا. جماعتوں کو کیسے راضی کریں گے؟ دیکھیں یہ بھی ایک پروسیس ہے. دیکھیں ہمارا کام ہے کہ ہم ایک حکومت ہوتے ہوئے، دیکھیں حکومت اسی طرح کی انیشیٹو لیتی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے کیونکہ الیکشن میں ہمیشہ تنازع رہتا ہے.